مطاف سارا قبولیت کی جگہ ہے، سب سے اہم جگہ ملتزم ہے، اس کے بعد مقام ابراہیم ہے، پھر حتیم ہے۔ اچھا، آپ انگلینڈ خیریت سے پہنچ گئے۔ ہمارے مسجد کے ساتھی ولی خان کی والدہ بیمار، اللہ شفا عطا فرمائے۔ سگریٹ پینے سے وضو تو نہیں ٹوٹ جاتا، لیکن منہ میں بدبو ہو تو مسجد میں آنے کا حکم نہیں ہے۔ حتیم میں نوافل اس لیے ادا کرتے ہیں کہ حضور پاک نے پڑھے ہیں، حضور پاک نے بی بی عائشہ کو حکم بھی فرمایا ہے، اور پھر حتیم جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ زمزم بوتلوں میں بھر کے بیگ میں لے جاتے ہیں، وہ جانے ان کا کام جانے، اس میں ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارے جو مسجد میں ہوٹل میں امام ہے نا، ان کی داڑھی ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مسجد میں جا کے پڑھا کرو۔ مرحومین نہیں، ایک کے لیے ایک عمرہ، ایک کے لیے ایک طواف۔ مدینے میں 40 نمازیں اللہ نصیب کر دے تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ اب مہینے میں 2 عمرے کر لیے، اب مزید عمرے کروں یا طواف؟ طواف زیادہ افضل ہے۔ کعبے کے غلاف کو پکڑ کے لٹکنا ناجائز ہے، صرف ملتزم کے پر سینہ لگانا جائز ہے۔ میرے بھائی کی 2 بیویاں تھیں، اس نے ایک ہی وقت میں سب کے سامنے دونوں کو 3 طلاقیں دی۔ ایک بیوی موجود تھی، ایک نے، دونوں کو طلاقیں 3 ہو گئی، موجود ہو یا نہ ہو۔ وہ خاوند کے گھر میں نہیں رہ سکتی، اب تو پھر نعوذ باللہ و زنا ہوگا ان کا۔ میرے بھائی کی اولاد نہیں، اللہ جتنے بھی لاولد ہیں سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ اگر کسی نے یہ منت مانی کہ اگر میں گناہ کروں تو پھر روزہ رکھوں گا، تو بہرحال یہ نہ کرے کہ گناہ بھی کرتا رہے اور روزے بھی رکھتا رہے، لیکن منت مانی ہے پوری کرے اور آئندہ گناہ نہ کرے۔ میرے کزن سے اس کی بیوی نے زبردستی طلاق لی ہے، بہرحال لی ہے تو طلاق تو ہو گئی نا، اس کا دل ٹوٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے تو کیا ہے، نہ کرے شادی بس۔ بہرحال آپ نے جو خواب دیکھا ہے مبارک ہو، اور دعا کرتے ہیں کہ حاضری قبول ہے۔ انشاءاللہ قبول ہے تو آپ لوگ آئے ہیں نا، اگر قبول نہ ہو تو کوئی اللہ کے گھر میں زبردستی آ سکتا ہے؟ اگر عمرے میں قصر نہیں کرائی، صرف سائیڈ سے بال کاٹے، دم پڑ گئی، انگلی سے غلاف کعبہ پہ کچھ نہ لکھیں، میرا بندہ نشے میں مبتلا ہے، اللہ شفا دے، نافرمان بیوی جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے، اور اللہ کے نام ہے یا لطیف و یا ودود، اس کی ایک ایک تسبیح پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں کہ اللہ اس کو فرما بردار بنا دے۔ باقی آج کل کے دور میں میرا بھائی وظیفے اتنے اثر نہیں کرتے، اس کو تم 1000 ریال مہینہ دیا کرو خرچے کا، خود بخود فرما بردار ہو جائے گی۔ دیکھو نا، کوا بیٹھا ہو یا پرندہ بیٹھا ہو، اگر آپ روٹی کا ٹکڑا ڈالیں وہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس پر کون سا وظیفہ پڑھا ہے آپ نے؟ پیسے دو، خرچہ کرو، بیوی فرما بردار ہے، بھوکھا ننگا رکھو تو انشاءاللہ نافرمان ہے۔ میری والدہ کو الرجی ہے، شفا نہیں ہوتی، بہرحال زمزم پیئیں، اور جب زمزم نہ ہو تو پانی پر خود ہی 7 دفعہ فاتحہ پڑھ کے دم کر کے پیا کرے۔ میری بھتیجی ہے، وہ بھی لڑتی ہے، اللہ اس کو بھی شفا دے، اسی نیت سے فاتحہ پڑھ کے پلایا کرے۔ بہرحال مسئلہ کہ حنفی میں رفع یدین نہ کرنا افضل ہے، جو کرتے ہیں ان سے جھگڑا نہ کریں۔
ایک آدمی کو حرم سے پیسے ملے، اگر مالک کا پتہ نہ ہو تو اپنے ملک میں جا کے کسی غریب مدرسے میں دے دے۔ ایک آدمی کو دم پڑ گیا، اس نے دم کے پیسے ایک مزدور کو دیے کہ وہ دم کا بکرا لے کر دے۔ وہ مزدور اس بکرے کا گوشت کھا سکتا ہے لیکن پتہ کرو وہ بکرا لیا بھی ہے، ذبح بھی کیا ہے، یا مزدور ویسے لے کے چلا گیا۔ امام کے پیچھے حنفی ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ نماز کی نیت ہے تو بیٹھے ہیں نا، نیت کے بغیر تو کوئی عمل نہیں ہوتا۔ انما الاعمال بالنیات۔ میرا نوجوان بیٹا فوت ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے، آپ کو صبر جمیل دے۔ دوسرے بیٹے کی 3 بیٹیاں، اللہ اس کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ مدینہ شریف سے واپس آنے سے ایک دن پہلے حیض آ گیا، نکاح سے احرام نہیں باندھا۔ بس ٹھیک ہے، نہیں باندھا، اچھا کیا، کیونکہ آپ واپس جا رہی ہیں، آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہے۔ اگر احرام باندھتی پھر آپ کو بیٹھنا پڑتا۔ میرے والد غلام سرور فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ پتہ نہیں آدمی مر جاتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا جائز ہے، خیرات جائز ہے کیوں نہیں جائز، لیکن یہ تیسرے دن والے کل نہ ہوں۔ میں عمرے کے لیے آیا، طبیعت خراب ہو گئی، احرام نہیں باندھ سکا، آپ عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ بس دونوں کی نماز میں اصول ایک ہیں، مثلا حنفی بھی مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں گے، شافعی بھی 3 پڑھیں گے، لیکن وہ رفع یدین کرتے ہیں، وہ نہیں کرتے، وہ آمین زور سے کہتے ہیں، وہ آہستہ کہتے ہیں۔ یہ فروعی مسائل ہیں، بنیاد میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ بہرحال آپ انڈیا سے آئے ہیں، آپ کے پاس بزنس ویزا ہے، آپ نے عمرہ نہیں کیا تو آپ طائف سے جا کے یا مدینے سے جا کے احرام باندھ کے عمرہ کریں۔ اپنے آپ سے اپنے پتے سے موبائل فون پہ فوٹو بھیجنا بلا ضرورت ناجائز ہے، اگر ضرورت ہو تو ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں 3 طلاقوں کو ایک کر دیا، تو حضرت عمر ہمارے لیے خلیفہ راشد ہیں، ان کا عمل سنت ہے، علیکم سنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ پھر ان کے زمانے میں جتنے صحابہ تھے کسی نے انکار بھی نہیں کیا، اور حضور کے زمانے میں بھی 3 طلاقیں ہوئیں تو حضور ناراض ہو گئے۔ تو اگر 3 طلاقیں جائز ہوتی ہیں، ایک ہوتی تو ناراض کیوں ہوتے؟ میرے بھائی کی شادی کو 15 سال ہو گئے، باقی سب کچھ ٹھیک ہے۔ جب سب ٹھیک ہے تو وظیفہ کس بات کا؟